دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہتھیاروں کی قلت کا شکار ہو رہی ہے۔ ایران کے خلاف طویل جنگ نے امریکہ کے اربوں ڈالر کے اسلحہ خانے کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں اب واشنگٹن کو ہر اگلا میزائل سوچ سمجھ کر چلانا پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دفاعی کمپنیز کو کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید ہتھیار بناؤ اور جلدی بناؤ۔ آخر ایسی کون سی مجبوری آ گئی کہ دنیا کی سپر پاور اپنی اسلحہ ساز صنعت کو ہنگامی رفتار سے کام کرنے کا پیغام دے رہی ہے؟ اگر آج چین نے تائیوان کی طرف قدم بڑھا دیا، اگر کل روس نے کوئی نیا محاذ کھول دیا، تو کیا امریکہ کے پاس اتنا گولہ بارود موجود ہوگا کہ وہ ایک اور بڑی جنگ لڑ سکے؟ یا پھر ایران کی جنگ نے امریکی فوج کی وہ کمزوریاں دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دی ہیں جسے برسوں چھپا کر رکھا گیا تھا؟ آج کے ولاگ میں ہم انہی سوالات کے جواب تلاش کریں گے۔ امریکی ہتھیاروں کی ذخائر، اربوں ڈالر کے اخراجات، ٹوماہاک اور پیٹریاٹ میزائلوں کے استعمال، چین کے بڑھتے ہوئے خطرے اور ان رپورٹس کا جائزہ لیں گے جن میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسلسل جنگوں نے امریکی دفاعی منصوبہ سازوں کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ولاگز اور میں ہوں رامین سید۔ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رواں ماہ کے آغاز میں امریکہ کی چند بڑی دفاعی کمپنیز کے اعلیٰ ترین عہدیداران کی موجودگی میں پینسلوینیا ڈیفنس اینڈ انوویشن سمٹ میں خطاب کیا تھا تو ان کے ذہن میں ایک ہی پیغام تھا کہ مزید ہتھیار بناؤ اور جلدی بناؤ۔ اس موقع پر ٹرمپ نے امریکی دفاعی کمپنیز پر یہ زور دیا تھا کہ تھوڑی زیادہ رفتار درکار ہے۔ جب ٹرمپ یہ بات کر رہے تھے تو ان کے ساتھ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت بھی موجود تھے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اس تقریب کو امریکی صنعت کو دوبارہ فعال بنانے اور امریکی جنگی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کی حکمت عملی کا حصہ قرار دیا تھا، مگر اس تقریب کے دوران یہ نہیں بتایا گیا کہ رواں سال کے آغاز میں آپریشن ایپک فیوری کے دوران ایران میں تقریباً 40 دن تک جاری فوجی کارروائیوں اور پھر اس کے بعد ہونے والے حملوں میں مشکل سے تیار کیے جانے والے امریکی ہتھیاروں کا کتنا بڑا ذخیرہ استعمال ہو چکا ہے اور کتنا باقی ہے۔ اب تک امریکی حکومت کے مطابق اس جنگ پر 37.5 ارب ڈالر لاگت آ چکی ہے اور ان اخراجات کا بڑا حصہ گولہ بارود پر صرف ہوا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق 8 اپریل کو جنگ بندی کے نافذ ہونے تک امریکی افواج ایران بھر میں 13,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنا چکی تھی۔ اسی عرصے کے دوران امریکی فضائی دفاع کے نظاموں نے 1700 سے زیادہ ایرانی ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کیا تھا۔ اب امریکہ نے مذاکرات کو آگے بڑھنے کا موقع دینے کے لیے ایران پر حملے روک دیے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ٹرمپ کو مشورہ دیا گیا تھا کہ تنازع کو مزید بڑھانے کے منصوبے ترک کر دیے جائیں کیونکہ اس سے امریکی گولہ بارود کے ذخائر مزید کم ہو جاتے۔ پیر کے روز ٹرمپ نے اس بات کی تردید کی کہ امریکی اسلحے کے ذخائر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کو یہ بتایا کہ ہمارے پاس دنیا میں کسی بھی ملک سے کہیں زیادہ گولہ بارود موجود ہے، ہماری ضرورت سے بھی کہیں زیادہ موجود ہے۔ تو یہ معاملہ کچھ عرصے سے امریکی انتظامیہ کے لیے ایک حساس موضوع رہا ہے۔ پچھلے مہینے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو امریکی سیکرٹری دفاع پیٹ ہیگسیت نے ہتھیاروں اور گولہ بارود کی رسد میں کمی کی تردید کر دی تھی، مگر اب ان کا موقف بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ پچھلے ہفتے انہوں نے امریکی سینٹ کی ایک کمیٹی کو یہ بتایا تھا کہ پینٹاگون کو ساز و سامان سمیت دیگر متعلقہ معاملات کے لیے مزید 87 ارب ڈالرز درکار ہیں۔ استعمال ہونے والے گولہ بارود اور اس کے باقی ماندہ ذخائر کی درست تفصیلات اب تک خفیہ رکھی گئی ہیں، لیکن واشنگٹن ڈی سی میں قائم سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے تیار کردہ عوامی اعداد و شمار ایسی تصویر پیش کرتے ہیں کہ گولہ بارود کے ذخائر نمایاں حد تک کم ہو چکے ہیں۔ اس مسئلے پر تحقیق کرنے والے میرین کور کے ریٹائرڈ کرنل اور CSIS کے سینئر مشیر مارک کینسیان یہ کہتے ہیں کہ یہ گولہ بارود کی نوعیت پر منحصر ہے، لیکن ایک میزائل بنانے میں 1 سے 5 سال لگ سکتے ہیں اور اس عمل کو تیز کرنے کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا واقعی امریکہ اتنی تیزی سے گولہ بارود استعمال کر رہا ہے کہ اسے اپنے فوجی فرائض اور اہداف پورے کرنے میں مشکل آ سکتی ہے؟ جنگ میں استعمال ہونے والے اہم ہتھیار 2 اقسام میں تقسیم ہوتے ہیں: طویل فاصلے پر موجود زمینی اہداف پر حملہ کرنے والے نظام اور فضائی اور میزائل دفاعی نظام جو کہ ایرانی حملوں کو روکنے کے لیے استعمال ہوئے۔ زمینی حملے کے نظاموں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ٹوماہاک لینڈ اٹیک میزائل تھا، جو عموماً جہازوں یا پھر آبدوزوں سے ان اہداف پر فائر کیا جاتا ہے جو 1600 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلے پر ہو سکتے ہیں۔ یہ ہتھیار امریکہ کو مضبوط فوجی اہداف جیسا کہ کمانڈ بنکرز یا پھر قلعہ بند فوجی تنصیبات پر درست حملے کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ CSIS کے اندازے کے مطابق ایران کے خلاف جنگ کے دوران 1000 سے زیادہ ٹوماہاک میزائل فائر کیے گئے اور امکان ہے کہ سن 2031 تک ان کا ذخیرہ ایران جنگ سے پہلے والی سطح پر واپس نہیں آ سکے گا۔ CSIS کے مطابق TLAM کے جدید ترین ماڈلز کی قیمت تقریباً $26 لاکھ فی میزائل ہے۔ تو جنگ میں استعمال ہونے والے فضائی دفاع کے نظاموں میں سب سے زیادہ استعمال پیٹریاٹ کا ہوا ہے، جو کہ زمین سے فائر کیے جانے والا میزائل ہے اور طیاروں، بیلسٹک میزائلوں اور کروز میزائلوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
CSIS کے اندازے کے مطابق جاری تنازع کے دوران تقریباً 1430 پیٹریوٹ میزائل استعمال ہوئے، جبکہ جنگ سے پہلے ان کا ذخیرہ تقریباً 2330 میزائلوں پر مشتمل تھا۔ ہر پیٹریوٹ انٹرسیپٹر کی قیمت تقریباً 40 لاکھ امریکی ڈالر ہے۔ تو یہ ایک مہنگا لیکن مؤثر ذریعہ ہے جسے بارہا ان ایرانی ڈرونز کو مار گرانے کے لیے استعمال کیا گیا جن کی قیمت محض 20,000 سے 50,000 ڈالر کے درمیان تھی۔ کنسیان جی کہتے ہیں کہ ایک میزائل تیار کرنے میں کئی سال لگتے ہیں۔ اگر آپ آج سرمایہ لگائیں، انویسٹمنٹ کریں تو بھی آپ کو 3 یا 4 سال تک میزائل نہیں ملے گا، کبھی کبھی 5 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ تو جو میزائل ہمیں اب مل رہے ہیں ان کے لیے سرمایہ سن 2023 میں فراہم کیا گیا تھا۔ ایک اور جدید اور زیادہ پیچیدہ نظام ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس تھاڈ بھی استعمال کیا گیا، جو کہ زیادہ فاصلے تک مار کر سکتا ہے اور پیٹریوٹ کے مقابلے میں زیادہ بلندی پر اہداف کو روک سکتا ہے۔ اس کی سپلائی پہلے ہی محدود تھی اور CSIS کے مطابق جنگ سے پہلے ذخیرے میں 360 تھاڈ میزائل موجود تھے، جن میں سے 190 سے 290 تک استعمال ہو چکے ہیں۔ دنیا میں تھاڈ کا نظام صرف 9 مقامات پر فعال ہے، جن میں سے 7 امریکہ میں ہیں۔ ان کا مسلسل استعمال روس یا شمالی کوریا جیسے ممالک کی جانب سے بیلسٹک میزائل حملوں کے دفاع کی امریکی افواج کی صلاحیت کو کم کر سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ ایسے وقت میں ہوئی ہے جب وہ مرحلہ قریب آ رہا ہے جسے اکثر ڈیوڈسن ونڈو کہا جاتا ہے، جس میں بعض امریکی فوجی منصوبہ سازوں کے نزدیک چین کی جانب سے تائیوان پر حملے کا امکان زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ متنازع تصور بحر الکاہل کے حوالے سے امریکی فوجی سوچ کا مرکزی حصہ ہے، جس نے سن 2021 میں کانگریس میں ہونے والی ایک سماعت سے جنم لیا۔ اس وقت خطے میں امریکی افواج کے سربراہ ایڈمرل فلپ ڈیوڈسن نے یہ وارن کیا تھا کہ حملہ اگلے 6 برسوں میں ہو سکتا ہے۔ سن 2023 میں اس وقت کے CIA ڈائریکٹر ولیم برنز نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ چین 2027 تک حملے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ چین تائیوان کو اپنا ایک علیحدہ ہو جانے والا صوبہ سمجھتا ہے اور طویل عرصے سے اسے دوبارہ اپنے زیر انتظام لانے کی بات کرتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے چین طاقت کے استعمال کا امکان بھی خارج نہیں کرتا۔ یہ بحث شدت سے جاری ہے کہ آیا امریکہ تائیوان کا دفاع کرے گا اور چین کے خلاف جنگ کرے گا یا نہیں۔ تو اس کنفیوژن کے باوجود امریکہ تائیوان کو دفاعی ہتھیار فراہم کرتا ہے۔ کنسیان ہتھیاروں کی ذخائر میں اس کمی کو کمزوری قرار دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر بحر الکاہل میں تنازع پیدا ہو جائے تو امریکہ کے پاس مطلوبہ گولہ بارود کی مناسب مقدار نہیں ہوگی۔ ان کے مطابق اس سے یہ خطرہ بڑھتا ہے کہ امریکی افواج بحر الکاہل میں ایسے ممکنہ تنازع کے لیے پوری طرح تیار نہ ہوں جہاں چین اپنے میزائلوں کے ذخائر اور جنگی طیاروں کو استعمال کر سکتا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق چین ایران جنگ کے دوران امریکی فضائی دفاعی نظاموں کا بغور مطالعہ کر رہا ہے اور اس نے حالیہ برسوں کے دوران میزائل ٹیکنالوجی میں بھاری سرمایہ کاری کی ہے، جن میں ہائپرسونک گلائیڈ میزائل شامل ہیں، جو کہ ایران کے استعمال کردہ میزائلوں اور کم قیمت ڈرونز کے مقابلے میں کہیں زیادہ جدید ہیں۔ بیجنگ نے وسیع پیمانے پر ڈرون سوام حکمت عملی کی تیاری پر بھی سرمایہ کاری کی ہے، مگر ہر کوئی امریکی ذخائر میں کمی کو صرف ایک کمزوری نہیں سمجھتا۔ CIA کے مطابق CIA کے سابق اہلکار اور امریکی وزارت دفاع میں مشرق وسطی پالیسی کے سابق مشیر جیکب آلڈیورٹ نشاندہی کرتے ہیں کہ جنگ میں ان ہتھیاروں کا استعمال ایک طاقتور پیغام بھی بھیجتا ہے۔ امریکہ فرسٹ پالیسی انسٹی ٹیوٹ میں امریکی سلامتی پالیسی کے ڈائریکٹر آلڈیورٹ یہ کہتے ہیں کہ کسی ملک کے پاس موجود ہتھیار دشمن کو حملہ کرنے سے باز رکھتے ہیں۔ ایران کی فوجی صلاحیتوں کو درستی اور ریکارڈ وقت میں کمزور کرنے میں امریکی کامیابیاں دیگر مخالفین بشمول چین اور اس کے عزائم کے لیے بھی ایک اشارہ ہیں۔ اتحادیوں کو مسلح کرنے اور امریکی ذخائر محفوظ رکھنے کے درمیان بظاہر موجودہ کشیدگی پہلے ہی یوکرین کے معاملے میں سامنے آ چکی ہے۔ اکتوبر 2025 میں آپریشن ایپک فیوری شروع ہونے سے کئی ماہ پہلے ٹرمپ نے امریکی ذخائر کم ہونے کے خدشے کے باعث یوکرین کو ٹوماہاک میزائل دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ واقعہ اس بحث کی پیشگی جھلک تھا جو اب ایران سے جنگ کے بعد امریکی اسلحہ خانے کے بارے میں جاری ہے، جہاں اتحادیوں کو ہتھیار فراہم کرنے اور اپنے ذخائر محفوظ رکھنے کے درمیان توازن قائم کرنے کا سوال درپیش ہے۔ یوکرین کے معاملے میں امریکہ پہلے ہی اس کشمکش سے گزر رہا ہے۔ یوکرینی حکام کا یہ کہنا ہے کہ انہیں روس کے مسلسل ڈرون اور میزائل حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فوری طور پر پیٹریوٹ اور دیگر فضائی ڈیفنس سسٹم چاہیے۔ اس سے قبل یوکرینی صدر زیلنسکی یہ بھی کہہ چکے تھے کہ توانائی کی قیمتوں کے علاوہ ایران جنگ کے باعث امریکی ذخائر میں کمی اور فضائی دفاعی ساز و سامان میں بھی کافی کمی واقع ہوئی ہے، لہٰذا یوکرین وسائل کی قلت کا سامنا کر رہا ہے۔ زیلنسکی نے اس خدشے کی وضاحت اعداد و شمار کے ذریعے بھی کی۔ ان کے مطابق امریکہ تقریباً 60 سے 65 میزائل ماہانہ یا 700 سے 800 سالانہ تیار کرتا ہے، جبکہ صرف آپریشن ایپک فیوری کے پہلے روز ہی 803 میزائل استعمال کیے گئے تھے۔ مگر حالیہ عرصے میں ٹرمپ نے کئی یورپی حکام کو حیران کرتے ہوئے یوکرین کو اپنے ملک میں پیٹریوٹ نظام تیار کرنے کا حق دینے کی پیشکش کی۔ اسی نوعیت کے انتظامات جرمنی اور جاپان میں پہلے سے موجود ہیں۔
वजारत दिफा में 13 साल तक खिदमत अंजाम देने वाली और अब अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट से वाबस्ता माहिर एलिन मैककेस्कर का ये कहना है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन और ईरान के खिलाफ अमेरिका का जंगी तजुर्बा ऐसे निस्बतन सस्ते और बड़े पैमाने पर तैयार किए जा सकने वाले निज़ामों की तैयारी में मदद दे सकता है, जो कि मौजूदा महंगे दिफाई निज़ामों की तकमील कर सकें। वो कहती हैं कि हम एक तवील अरसे से जानते हैं कि हम $1000 मालियत के ड्रोन्स को मार गिराने के लिए $60 लाख के इंटरसेप्टर इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो मेरा ख्याल है कि अब इस हल पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और ज़्यादा लोग ऐसे हथियार बनाने में काम कर रहे हैं जिन्हें निस्बतन कम लागत पर तैयार किया जा सके। इस सब के बावजूद ये खदशात कम हैं कि मुस्तक़बिल करीब में अमेरिका के पास गोला बारूद ख़त्म हो जाएगा। इसलिए नहीं कि अमेरिकी ज़ख़ायर लामहदूद है, बल्कि इसलिए कि ईरान के ज़ख़ायर की सूरत हाल इससे कहीं ज़्यादा ख़राब है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान एना ख्याली का ये कहना है कि अमेरिकी फ़ौज के पास सदर ट्रंप के तमाम स्ट्रैटेजिक अहदाफ और उनके अलावा भी मकासद पूरे करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा गोला बारूद भी है, असलहा भी और ज़ख़ायर भी मौजूद है। और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने ये वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका को चैलेंज करने का नतीजा क्या हो सकता है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि इसके बावजूद सदर ने हमारे दिफाई कॉन्ट्रैक्टर्स पर जोर दिया है कि वो अमेरिका में तैयार होने वाले मजीद हथियार मुसलसल बनाते रहें। अमेरिकी फ़ौज की मरकज़ी कमान सेंटकॉम ईरान पर जो हालिया हमले किए, उनका ज़्यादातर मकसद आबना हरमज़ में जहाज़ों को ख़तरे में डालने की तेहरान की सलाहियत को कमज़ोर करना रहा है। एक अहम बहरी गुज़रगाह है जिसे ईरान और अमेरिका ने बंद कर रखा है। अमेरिका और इजराइल के बेदरबे हमलों के बाद ईरान के फौजी नुकसानात अमेरिका के मुकाबले में कहीं ज़्यादा रहे हैं और उनके पास मुस्तक़बिल करीब में इन कमियों को पूरा करने की सलाहियत इंतहाई महदूद है। तो अगर वाकई दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज को अपने हथियार गिन गिन कर इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, तो ये सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के ताकत के तवाज़ुन में एक बड़ी तब्दीली का इशारा हो सकता है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका के पास कितने मिसाइल बाकी हैं, असल सवाल ये है कि अगर कल एक और बड़ा महाज खुल गया तो क्या वाशिंगटन इसका बोझ उठा सकेगा? क्या अमेरिका वाकई पहले जैसी सुपर पावर है या मुसलसल जंगों ने इसकी ताकत की कीमत दुनिया के सामने रख दी है? इसका जवाब आने वाले महीने में देंगे। आज के ब्लॉग से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।